کبھی کبھی لائف کی روٹین آپ کو اتنا تھکا دیتی ہے نا کہ دل چاہتا ہے آپ کہیں آنکھیں موند کے کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں اور وقت وہیں رک جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے تو انسان کی روٹین اسی طرح سے صبح شام چلتی چلی جاتی ہے۔ ہر نیا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ مصروف گزر رہا ہے، زندگی اسی طرح سے اپنے ٹریک پر چلتی چلی جا رہی ہے اور ہم ایک روبوٹ کی طرح اس کو گزارے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ مصروف ہوں اور آپ کے پاس فضول چیزوں کو سوچنے کا اور ان کو تھکانے کا وقت ہی نہ ہو۔ جب کبھی زندگی کے اندر کسی بھی لمحے کے اندر یہ احساس ہونا شروع ہو جانا کہ اب میں تھک گئی ہوں، تو ایک لمحے کو سوچا کریں کہ جن کے پاس آپ جیسی مصروفیت نہیں ہے ان کے شب و روز کس طرح سے گزرتے ہوں گے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا گھر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو آپ کو روز کے کام ملتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین کریں جو مقام شکوے کا ہوتا ہے اصل میں وہی مقام شکر کا ہوتا ہے۔ جو چیزیں آپ کے لیے بالکل ایک نارمل بات رکھتی ہیں، ایک نارمل ویلیو رکھتی ہیں، وہی چیزیں کسی کی زندگی کا خواب ہو سکتی ہیں۔ کسی کے لیے ان چیزوں کے اندر اور اس روٹین کے اندر ان اشیاء کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کو استعمال کرنا ایک خواب ہو سکتا ہے۔ اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کے ولاگ کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہے اور میری ویڈیو کو پہلی دفعہ واچ کریں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ سب سے پہلے جی مارننگ میں نے بنا لیا تھا چیکو کا شیک اور سب نے وہی پی لیا تھا۔ بہت ہی مزے کا اور بڑا ہی یمی بنتا ہے، بڑا ہی سمپل طریقے سے میں نے بنایا جیسے ہم کامنلی فروٹس کا شیک بناتے ہیں۔ آج کل چھٹیاں ہو گئی ہیں بچوں کو تو صبح لیٹ ہی ہوتی ہے بچوں کی۔ کبھی کبھی میں ناشتہ بنا کے رکھ دیتی ہوں تو جب جیسے ہی بچے اٹھتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو سرو کر دیتی ہوں۔ لیکن کبھی کبھی بچوں کا دل نہیں ہوتا ناشتہ کرنے کو تو کچھ ملک شیک جوسز وغیرہ اس طرح سے کچھ بنا لیتے ہیں ہم ناشتے میں۔ اور اب میں بنا رہی ہوں جی چکن اور بھنڈی کا سالن دوپہر میں۔ صبح وہی شیک پی لیا تھا، گھنٹے دیکھے 1.5 کے بعد دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے تیاری شروع کر دی تھی۔ سبزی میں پہلے سے کاٹ کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ 1-1.5 گھنٹے کی گیس کے اندر آپ یا روٹیاں بنا سکتے ہیں، سبزی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بھنڈی جس ڈفرینٹ طریقے سے بناتی ہوں، یہ مزے کی اور بڑی ہی مزیدار قسم کی بھنڈی اور کراری بھنڈی بنتی ہے۔ اچھا میں نے کیا کیا جی، سب سے پہلے میں نے یہ لہسن ادرک کا پیسٹ لیا، اس کو ہلکا سا آئل کے اندر میں نے اس کو ڈیزولو کر لیا کیونکہ فروزن ہوتا ہے۔ ساتھ میں نے ٹماٹر ڈال دیا، ٹماٹر کی کوانٹٹی میں تھوڑی سی زیادہ رکھتی ہوں، اوپر سے چھلکا ریموو کر کے ان کو میں نے ڈیزولو کر لیا۔ ساتھ میں نے چکن ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی ایڈ کر دی بھنڈی۔ اب میں اس کو کر لوں گی جی اچھے طریقے سے فرائی، اور ساتھ ساتھ جتنی دیر میں یہ فرائی ہوگی میں بالکل لاسٹ میں اس کے اندر پیاز کٹ کر کے ڈالوں گی۔ بھنڈی کے اندر پیاز کا ایک بڑے زبردست سا فلیور آتا ہے اور مجھے تو بھنڈی کے اندر پیاز بہت ہی پسند ہے تو میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں۔ اچھا اب میں اس کو آرام سے چڑھا دوں گی چولہے کے اوپر۔ آج کے دن میں نے بہت سارے اور بھی کام کرنے ہیں، آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کل کے ولاگ میں کہ میں نے شاپنگ نہیں کی ابھی تک، تو اتنا کچھ دماغ میں اس وقت میرے چل رہا تھا نا، لیکن کیا تھا کہ بس میں موٹیویٹ بہت زیادہ تھی الحمدللہ۔ تو میں نے آج بہت سارے کام کرنے تھے، عید سر پہ ہے، ساتھ ساتھ صفائیاں بھی چل رہی ہیں، کچھ میں نے رگز وغیرہ میٹس وغیرہ دھونے کے لیے ڈالنے تھے۔ تو اب میرا ارادہ یہی تھا کہ بس میں سالن بنا لوں گی اور روٹی بنا کے رکھ دوں گی ہاٹ پاٹ میں، اور اس کے بعد میں اپنے کاموں کی طرف چل پڑوں گی۔ اچھا میں زیادہ کوئی اسپائسیز ایڈ نہیں کیے، اس میں زیرہ ڈالا ہے، ثابت دھنیا کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ ایڈ کیا ہے، نمک کا اور لال مرچ، اس کے ساتھ ہلدی، اور ساتھ ہی میں اس کو پیازوں کو کاٹ کے میں اس کے اندر پیاز ڈال دوں گی، اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھون کے دم پہ چڑھا کے میں جاؤں گی جی اب کپڑوں کی طرف۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس طرح سے کپڑے دھوتے ہیں، لیکن میرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں وائٹ والے الگ کرتی ہوں۔ ہر کوئی الگ ہی دھوتا ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو صاف صاف کپڑے ہیں، جس میں وائٹ کپڑے آ گئے، جس میں بچوں کے کپڑے آ گئے، تو میں ان کو الگ سے پہلے الگ کر کے رکھ لیتی ہوں۔ اور الگ کر کے رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے ایک کے بعد کون سے کپڑے ایڈ کرنے ہیں۔ اچھا میں اس کو ہلکا سا بھونا تھا، اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا تھا اور میں چلی گئی تھی، واپس آئی تھوڑی دیر کے بعد کپڑوں کو الگ کر کے، تو میری بھنڈی آلموسٹ گل چکی تھی، ہلکا سا اس کا دم تھا تو بس میں نے وہ دم دیا ہوا تھا، تو اس میں آرام سے پیاز بھی سافٹ ہو گئے تھے، ساتھ میں بھنڈی بھی سافٹ ہو گئی تھی۔ اور پہلا چکر جو ہے وہ میں نے آج آٹومیٹک مشین بھی لگا لی تھی ساتھ میں، اور دوسری مینول بھی لگا لی تھی کیونکہ آج کپڑے بہت زیادہ تھے، تو میں نے کہا آج ساتھ کے ساتھ ادھر بھی دھلیں گے، ساتھ کے ساتھ ادھر بھی دھلیں گے۔ اور فٹ میٹس وغیرہ جو ہم رگز ہوتی ہیں، فٹ میٹس ہوتے ہیں، ان کو میں مینول میں ہی دھوتی ہوں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ساتھ جی مینول لگا لی، اور اس ٹائم تقریباً میرے خیال میں کوئی دوپہر کے 12:30 پونے 1 ہو رہے تھے، اور اس وقت دیکھ لیں آپ تھوڑی سی ہلکی سی چھاؤں آتی ہے میرے ذہن میں،
ورنہ دھوپ کے اندر تو کام کرنا بالکل ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے دھوپ ہے بھی بہت شدید، اور ملتان کی دھوپ کی تو آپ بات ہی نہ کریں، جب تک آپ جھلستے نہیں ہیں، سڑتے نہیں ہیں، اور آپ کی سکن بالکل ایسے ہونے لگ جاتی ہے جیسے جل رہی ہو۔ لو چلنا شروع ہو گئی ہے، اتنی شدید لو ہو جاتی ہے، 11 بجے کے بعد سے گرم اور شدید لو والی ہوا چلنے لگ جاتی ہے کہ باقاعدہ آپ کو سکن کے اوپر نا اس کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے کپڑے تھے بچوں کے جو وائٹ تھے، اور میں آٹومیٹک میں 1 سے 2 دفعہ دھوتی تو ہوں، لیکن بس ایک ذرا تھوڑی سی تسلی تھی، تو میں نے کہا آج یونیفارم جو ہے وہ میں سمیٹ دوں گی بچوں کے۔ اور کچھ ایکسٹرا کپڑے بھی میں نے جمع کیے ہوئے تھے، میں نے سوچا تھا کہ میں بیڈ شیٹس وغیرہ اور کرٹن اور میٹس یہ سب بھی دھو لوں گی، کچھ روٹی والے رومال بھی میں نے دھونے تھے، تو میں نے یونیفارمز وغیرہ بھی ایک چکر مینول میں ڈال دیا تھا۔ اور اب میں نے آسانی کیا کی، اپنے لیے بھی آسانی کی کہ میں نے مینول سے ان کو نکال لیا، ان کو میں نے ہاتھوں سے نہیں کنگالا، میں نے ان کو رنس کر کے آٹومیٹک میں، اور میں نے ساتھ ہی ان کو جو ہے وہ اسپن کر لیا تھا۔ اس طرح سے آپ کا کام ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایکسٹرا تسلی کے لیے نا میں مینول میں بھی دھو ہی لیتی ہوں کپڑے، لیکن اگر بہت مصروف ہوں تو پھر میں مینول میں نہیں دھوتی۔ اچھا آپ دیکھیں میں نے کیا کیا، میں نے ان کو نکالا مینول سے اور میں نے ان کو رکھ دیا۔ اب میں اس کے اندر جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے پانی جمع کر لیا تھا واشنگ مشین کے اندر، اس کے اندر ڈالے جی میں نے سارے کپڑے۔ اب یہ ساتھ کے ساتھ تھوڑا سا میں نے کھول کے ان کو ڈالا تھا، ساتھ کے ساتھ یہ اچھی طرح سے جو ہے میں یہ تھوڑی دیر گھومیں گے پانی کے اندر خالی، اس طرح سے ان کا سرف جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے گا، اور ساتھ ہی یہ رنز ہو کے اور اچھی طرح سے کنگال کے اور میں ان کو ایئر ڈرائی کر لوں گی۔ اس طرح سے میرا کام جو ہے وہ جلدی بھی ہوا اور آسان بھی ہوا۔ میٹس وغیرہ میں نے بس ان کو ہینڈ واش سے ہی واش کر لیا تھا، کھنگال کے ڈال دیا تھا، بس میری ایک تسلی نہیں ہو رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے میٹس نہیں ڈالنے چاہیے تھے مشین کے اندر، تو بس میں نے نہیں ڈالے۔ اچھا یہ کام بھی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ جی میں اب بنا رہی ہوں، یہاں پہ ہاتھ دھو کے آ گئی تھی میں روٹیاں بنا رہی ہوں، روٹیاں بنا کے میں ہاٹ پاٹ پہ رکھتی چلی جا رہی ہوں، اور جیسے ہی میں نہا دھو کے اور کپڑے وغیرہ واش کر کے فری ہوں گی نا، بس میں اس ساتھ کے ساتھ بچوں کو کھانا دے لوں گی۔ اچھا ان دونوں کاموں کے بیچ میں نے ایک کام اور کیا تھا کہ میں نے روٹیاں فوراً بنانے کے بعد میں نے بچوں کو نہلا لیا تھا۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ سب کام صرف اسی لیے رکھے ہیں کہ عورت جتنی ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے نا، مرد نہیں کر سکتا۔ مرد سے اگر ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے نا تو وہ بھی رو رو کے ہی ہوتا ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک وقت میں 3 سے 4 کام کر لیتی ہے۔ یہ سارے کام نپٹانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد میں نے آنا تھا جی بازار، کیونکہ میں نے لاسٹ بلاگ میں آپ کو بتایا کہ میری شاپنگ رہتی تھی، اور آج کوئی 3 بازار میں گھومی ہوں۔ یہ نقصان ہوتا ہے اینڈ ٹائم پہ شاپنگ کرنے کا۔ خیر جی اب میں یہ کھلا کپڑا لینے آ گئی تھی، کیونکہ اسٹچ کے اندر تو مجھے کوئی ایک بھی سوٹ پسند نہیں آیا تھا، بیٹی کا بھی اور اپنا بھی، تو خیر میں نے سوچا تھا جی وہی کام کریں گے ہمیشہ کی طرح والا، کہ اسٹچ کا جو ہے وہ اس پہ ٹائم لگتا ہے ڈھونڈنے میں، پسند کرنے میں، اور سائز کا بہت ایشو ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میرے بچوں کو سائزز کیوں نہیں آتے بازار والے، ہمیشہ یا تو بہت چھوٹے لگتے ہیں یا تو بہت بڑے لگتے ہیں۔ خیر جی پہلے تو میں وہاں چلی گئی تھی کھلے کپڑے کی طرف، وہ لے لیا تھا میں نے۔ اب میں آ گئی تھی جی برینڈ روڈ، اور ہمارے برینڈ روڈ پہ جو خواری ہے نا اس کا آپ ذکر ہی نہ کریں، بہت برا حال ہے۔ جتنی بڑی بڑی شاپس بن گئی ہیں نا، اتنا ہی برانڈز کا حشر نشر ہو گیا ہے۔ آپ خوار ہو کے واپس آتے ہیں، پتہ نہیں کب یہ ساری جو ہے الیکٹریسٹی کے جو کھمبے ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کریں گے، اور کب جا کے ہم سکون سے ایزی ہو کے شاپنگ کریں گے۔ شاپنگ ایک بڑا چل ماحول میں ہوتی تھی، لیکن اب اس کی بھی بڑی ٹینشن ہوتی تھی۔ اچھا چیز اپ پہ میں گئی تھی، یہاں پہ مجھے کافی بچوں کے لیے نا ایزی اسٹچ کپڑے مل گئے تھے، 1 2 سوٹ میں نے یہاں سے بھی خریدے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور ساتھ ساتھ جی میں نے کھلے کپڑے کے بھی خریدے تھے، کیونکہ گرمیوں میں جتنے کپڑے ہوں بچوں کے اتنے تھوڑے ہوتے ہیں، بچے دن میں 2 سے 3 سوٹ بدل لیتے ہیں۔ یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ، میں کروں گی شاپنگ کو کنٹینیو، اور آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ جی، بائے بائے۔